البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا ہے۔ بیت الحرام، حرام گھر سے مراد یہ ہے کہ اس کا تقدس برقرار رکھنا ہمارے لیے لازم ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ دین میں حرام کا لفظ دو اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے۔ بیت الحرام محترم گھر، اس گھر کا تقدس پامال کرنا حرام ہے، اور جب کہا جائے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو یہ پروہیبیشن کے معنی میں ہے کہ شراب کی ممانعت کی گئی ہے، جوئے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں تقدس کے معنی میں ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا ہے، قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ۔ پہلے بیان ہوا کہ خشکی کے جانور شکار مت کرو حالت احرام میں بندہ کعبے کی طرف جاتا ہے تو پہلے جانوروں کے حوالے سے ذکر آیا کہ حرم کی حدود میں تو جانوروں کو بھی امن مل جاتا ہے۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بھی امن کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی اپنے دشمنوں کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے حرم کی حدود میں، اپنے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے حرم کی حدود میں۔ مزید فرمایا قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک یہ کعبہ زمین پر ہے کامل طور پر زمین پر تباہی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے یہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر تباہی زمین پر ہوگی۔ تو یہ لوگوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اللہ نے حرام فرمایا حرمت والے مہینوں کو اور ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں آ چکا ہے۔ تو محترم مہینوں کی حرمت برقرار رکھنا ضروری، اور ہدی کے جانور اور قلائد یعنی وہ قربانی کے جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے، ان کا تقدس برقرار رکھنا لازم ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں بندے کے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے۔ اس نے جنت کا بیان بھی قرآن میں دیا ہے، جہنم کا بیان بھی قرآن میں دیا ہے۔ بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ ہے صحیح طرز عمل۔ فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی پھر لوگوں کو خود جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی اچھی لگے۔ یہ ہے اصولی بات جو دین نے بیان فرمائی۔ اللہ کے احکامات کے مان لینے میں ہی خیر ہے۔ ناپاک، حرام کتنا ہی خوشنما لگ رہا ہو، نافرمانی کے کام کتنے ہی اچھے لگ رہے ہوں، وہ کبھی بھی پاک کے برابر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے روش کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو ناپاک ہے، جو حرام ہے، وہ سراسر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور جو پاک ہے، حلال ہے، اللہ کی فرما برداری پر مبنی ہے، وہ سراسر اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دینے والا ہے۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی ہی لگے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے عقل والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ان چیزوں کے متعلق جو تمہارے لیے اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچائیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، پھر تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سے درگزر فرمایا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، نظر انداز فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، پوچھ گچھ نہیں فرماتا، پکڑتا نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ چنانچہ جب وہ آیت نازل ہوئی قرآن حکیم کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمے اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب جامع ترمذی میں تفصیل ہے، ایک صاحب نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ 2 مرتبہ تک خاموش رہے، تیسری مرتبہ آپ نے سرزنش فرمائی، کہا میں کہہ دیتا ہاں تو ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پچھلی قومیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ تو بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ ہاں وہ سوالات درست ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہو، ایمان سے ہو، نجات سے ہو، لیکن وہ سوالات جن کا کوئی عملی پہلو نہ ہو، وہ سوال برائے سوال ہوں، عملی زندگی سے نجات سے کوئی تعلق نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اس کے متعلق ان سے پہلے قوم نے سوال کیا تھا۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ جب وہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، سورۃ البقرہ میں تفصیل آ چکی ہے، تو طرح طرح کے سوالات انہوں نے کر دیے اور فرار اختیار کرنا چاہا تھا اللہ کی اطاعت سے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اس کے متعلق تم سے پہلے قوم نے سوال کیا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کے کچھ اوہام کا اور بے حقیقت باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں بنایا نہ کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وصیلہ اور نہ ہی کوئی حام۔ یہ اصل میں مختلف قسم کے جانوروں کے حوالے سے انہوں نے مشرکانہ عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ سے مراد وہ جانور کہ جس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان جانوروں کا دودھ بتوں کی نظر ہے، نہ ہم استعمال کریں گے نہ کوئی اور استعمال کرے گا۔ سائبہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہا کرتے تھے کہ جس کے ہاں مادہ بچے پیدا ہو جائیں تو پھر اس کو بھی بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ اور حام اس اونٹ کو کہا کرتے تھے کہ جس کے ہاں بہت سارے بچے پیدا ہو جائیں تو اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور بتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی مشرکانہ رسومات انہوں نے اختیار کی تھیں، غلط عقائد انہوں نے اختیار کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ اس میں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، حلال حرام کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، یا اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں از خود حلال حرام کے فیصلے کر لے تو یہ گویا اللہ کی اتھارٹی کو انکار کرنے کے مترادف ہے، اور اس بات کے مترادف ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے جئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نفی فرمائی اور ہمیں بھی متنبہ فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی کے مطابق عمل کرو۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون،
چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ان کی پیروی